بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ ماہ مبارک رمضان جو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اس ماہ کے رمضان کے روزے اور تراویح کی نماز خصوصی انعام ہے اس امت محمدیہ کے لیے۔ دوسرا اور ایک انعام ہوا ہے امت محمدیہ پر، اور وہ انعام ہے شب قدر کا انعام۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پر مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس رات سے فیضیاب ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو حاصل کرنے کی اور اس رات کو تلاش کرنے کی اور اس رات میں خوب اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے دعائیں اور توبہ استغفار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات کی فضیلت کو جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، وہیں پر قرآن مجید میں ایک مستقل سورت سورہ قدر کے نام سے قرآن کے 30ویں پارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ اگر 1000 مہینے بھی شمار کر لیے جائیں تو 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا ہم میں سے کسی خوش نصیب بندے کو زندگی میں ایک شب قدر بھی اگر نصیب ہو جائے، مل جائے، اور اس میں وہ عبادت کر لے، تو گویا کہ 83 سال 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے گزار دیے۔ اس لیے بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو شب قدر بتلا دیں کہ کس شب میں یہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام گھر کے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کا جھگڑا چھڑانے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعینہ طور پر جو تاریخ حضور کو بتلائی گئی تھی، ان 2 آدمیوں کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے حضور کو وہ تاریخ بھلا دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تم کو متعینہ طور پر شب قدر کی تعین بتلانے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ میرے ذہن سے بھلا دی گئی، اب اس کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں تلاش کرو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات پورے مہینے میں ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات یعنی شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ طاق راتوں سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں وہ 5 ہیں۔ رمضان کی 21ویں رات، رمضان کی 23ویں رات، رمضان کی 25ویں رات، رمضان کی 27ویں رات اور رمضان کی 29ویں رات،
یہ 5 راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں. ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر ہے. اس لیے بالخصوص ویسے پورے رمضان بھر اور رات میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عبادت میں، دعاؤں میں، توبہ استغفار میں، تلاوت کلام پاک میں گزارنا چاہیے. لیکن اخیر عشرے کے اندر اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار، اپنی لنگی اخیر عشرے میں کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کیا کرتے تھے. اور اخیر عشرے کی بھی ان 5 راتوں میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے خوش نصیب لوگ کرتے ہیں، ہمیں بھی اس میں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہو جائے آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو تم یہ دعا کرو. کون سی دعا ہے وہ؟ گویا کہ یہ شب قدر کی دعا ہے جسے یاد کر لینا چاہیے اور طاق راتوں میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے. عربی الفاظ اگر یاد ہو جاتے ہیں تو بہت خوب، کہ براہ راست پیغمبر اسلام علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے، یاد نہیں ہیں، تو کم از کم درجے میں اردو ہی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لی جائے کہ پروردگار، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے. اس لیے طاق راتوں میں خوب اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے اور خوب اہتمام سے اس میں عبادت کرنے اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور اپنے لیے اور سبھی کے لیے دعائیں کی جائیں کہ دعائیں اس رات میں بڑی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو شب قدر کی رحمتوں سے، برکتوں سے، فضیلتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک ہم میں سے کسی کو اس رات کی فضیلتوں سے محروم نہ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب